الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی زبردست آیت کی تلاوت کی ہے جس کا مطلب ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے فوج ہیں. کیا ہے؟ فوج، آرمیز. جنود کا مطلب ہوتا ہے فوج، آرمیز. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، السماوات آسمانوں میں بھی، والارض اور زمینوں میں بھی اللہ کے فوج، اللہ کی آرمیز بکھرے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی عزیزاً زبردست ہے، غالب ہے، حکیماً حکمت والا ہے. اپنے فوج کو کہاں اتارنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کیسے غالب ہونا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اچھے طریقے سے جان رہا ہے. میرے بھائیوں، اب قصے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو جو کعبہ کو ڈھانے جا رہے تھے ابابیل پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا اور وہ شکست دیا. جب وہ کنکر برساتے ابابیل پرندے تو ان کے جو لوگ تھے ابراہ کے لشکر تو ایسے ہو جاتے جیسے کھایا ہوا بھوسا، پتھر گرتے ہی ان کی کچوبر نکل جاتی، ان کی ایسی حالت ہو جاتی جیسے کاش معقول کھایا ہوا بھوسا بن جاتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کو کس طریقے سے زمین میں دھانسا دیا. اور شداد نے پتہ ہے آپ کو، اس نے کہا تھا کہ خدا آسمان میں بنایا ہے جنت، میں دنیا میں جنت بنا کر کے دکھاؤں گا. تو اس نے جنت کی طرح سب کچھ بنوا دیا تھا، نہر وہر ویسے ہی سب پھل فروٹ تمام چیزیں، اور جا رہا تھا جنت میں داخل ہونے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور وہ گھوڑے سے اترا کہ زمین میں دھانس سے گیا. تو یہ اللہ کے سارے فوج ہیں. اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے سمندر میں ڈبایا. موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، لیکن جب فرعون پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پانی مل گیا اور فرعون اس کا لشکر اس میں ڈوب گیا. تو میرے بھائیو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر ہیں، کائنات میں بگڑے پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کو حکم دے، آسمان کو حکم دے، زمین کو حکم دے، پہاڑ کو حکم دے، پہاڑ گر جائے، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، پانی ابلنے لگے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ فوج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمندر کو حکم دے تو پورا سمندر آگ بن جائے گا، اور قیامت کے دن ایسا ہوگا بھی یہ سمندر آگ بن جائے گا. ذرا سوچیے تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے سامنے کوئی نہ کبھی ٹک سکا ہے نہ ٹک سکے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا. قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے زبردست طریقے سے ہلاک کیا، زمین کو الٹا پلٹا، زمین کو اوپر اٹھا کے ان پر گرایا دھڑام سے. تو اس طریقے سے. اور قرآن میں ایک واقعہ ہے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ایسا کیا کہ پہاڑ ہی ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا. بولو نبی کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، یہ پہاڑ ہٹوا دیجیے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی افواج. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا تھا، ان کے سروں پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اب گرے تب گرے، لیکن نبی نے دعا کی تو پہاڑ ٹل گیا. تو یہ ہے اللہ کی طاقت. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ سب اللہ کی طاقت قدرت کا کھلا معجزہ ہے، کھلی نشانی ہے. اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو نہ مانیں، اللہ پہ یقین نہ کریں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں، آپ کے پاس فوج نہیں ہے تو کیا ہوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ربا ہے اس کے پاس تو فوج ہے نا، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پکے کامل مومن بن کر کے رہیں تو اللہ مدد کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بتائیے، کھلے کھلے واقعات ہونے کے باوجود، کھلے نشانیاں ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ پہ یقین نہ کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم بدنصیب ہیں. تو میرے بھائیو، ہمارا جو اللہ ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے. اس کے طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے. اور اس کی فوج آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ غالب ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے ہی، لیکن پوری دنیا ایک دن کھلے آنکھوں سے دیکھے گی. دنیا ابھی کتنا فخر کر رہی ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں بنا رہی ہے، کیسے کیسی چیزیں بنا رہی ہے، چاند پر پہنچ رہی ہے، راکٹس ہے، اور بہت کچھ دنیا نے اب انویشنز کر دیا. دنیا کو بہت گھمنڈ آ گیا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام ٹیکنالوجیاں، تمام راکٹس، تمام بڑی بڑی مشینیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دجال نہیں ٹک پائے گا. تو دنیا کے یہ لوگ کیا ہیں، ان کی مشینیں کیا ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے. دجال اتنی طاقت والا ہوگا، قوت والا ہوگا، اور اتنے سائنس والا ہوگا کہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا وہ چکر لگا لے گا. اور اس سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ دجال کو مار گرائیں گے.
گے. تو یہ طاقت جو اللہ کی طرف سے ملی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاور ان کو دیے ہوں گے. تو میرے بھائیو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا, اپنے اسلام کو غالب کرے گا, اپنے وقت کے نبی کو غالب کرے گا, اور دنیا کے تمام ٹیکنالوجی, تمام سائنس دھرے کی دھری رہ جائیں گے. سارے لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا, ارے اللہ کا میسنجر آ گیا ہے, اللہ نے اپنے ایک آدمی بندے کو بھیجا ہے. اور دنیا والوں دیکھو, تمہیں فخر تھا اپنے سائنس پر, تمہیں فخر تھا اپنے علم پر, آج کہاں گیا تمہارا سائنس, آج کہاں گیا تمہارا علم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, تم دجال سے مقابلہ نہیں کر سکتے. دجال جو چاہتا وہ کرتا, اپنے آپ کو خدا کہلواتا, اس کی تم پوجا کرتے, اس کے سامنے گھٹنے تم ٹیکتے, اس کے ہو جاتے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے ٹیکنالوجی میں, تمہارے مشین میں, تمہارے سائنس میں وہ طاقت نہیں تھی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, تم کو اس گمراہیت سے نکالا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کر سکیں گے. تم دنیا والا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. تو میرے بھائیو دوستو, یہ اللہ کی فوج ہے کائنات میں جو بکھرے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. اس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جان رہا ہے, اس کی مٹھی میں سب کچھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.